اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا۔ آج کا درس سیرت صالحات کے عنوان سے ہے۔ وہ خواتین، وہ عورتیں جو نیک گزری ہیں اور ان کا کردار نیک رہا ہے علیکم السلام، ان کے بارے میں علیکم السلام گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا تک بہت سی پاکیزہ خواتین گزری ہیں جن کے عمل اور کردار کو معصومین علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے سراہا ہے، اور جب کوئی معصوم سراہے، تائید کر دے تو وہ اس معصوم کی حدیث بن جاتی ہے۔ پھر وہ صرف سیرت اور کردار خاتون نہیں رہ جاتا، بلکہ تائید معصوم کی وجہ سے حدیث معصوم بن جاتا ہے وہ عمل۔ حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے بہت زیادہ بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن جو واقعات ان سے وابستہ ملتے ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ آپ پہلی خاتون ہونے کے شرف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی ماں، پہلی مربیہ، پہلی معلمہ، پہلی شریک حیات نبی اور پہلی وہ خاتون ہیں کہ جنہیں تمام انسانیت کی ماں کا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ پہلی مربیہ ہیں، پہلی معلمہ ہیں، تو ان کی زندگی میں کچھ ایسے گوشے ضرور ہوں گے کہ جو ہمارے لیے تعلیم، ہمارے سے مراد خواتین کے لیے خاص طور سے تعلیم کا سبب بن سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جس بہانے سے خداوند متعال نے اس دنیا میں بھیجا علیکم السلام، اس بہانے میں کہہ لیں، اس تمہید میں، بہانہ کے بجائے اگر تمہید کا لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس تمہید میں برابر کی جناب حوا شریک تھیں، بلکہ جناب حوا نہ ہوتیں تو حضرت آدم ہو سکتا ہے اور کچھ دن تک جنت میں ہوتے اور اس دنیا میں آ کر کے نمونہ عمل، ہادی، نبی علیکم السلام اور جو ان کے صفات ہیں وہ نہ بن پاتے اور تاخیر ہوتی۔ تو حضرت حوا علیکم السلام اگر آپ منفی پہلو سے دیکھیں تو یہ کہا جائے گا کہ وہی سبب بنی کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر مسلط ہو سکا اور جنت سے نکلوانے کا سبب بنی۔ اگر منفی پہلو سے دیکھیں تو توہین کا پہلو منفی پہلو ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ نہیں، انسانیت کا آغاز، نبوت کا آغاز، تعلیم و تربیت کا آغاز، بشریت کی تاریخ کی ابتدا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اس میں جناب حوا سہیم ہیں، شریک ہیں، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو حضرت آدم دیر سے آتے۔ اللہ نے چونکہ اسی دنیا کے لیے، اسی زمین کے لیے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، ان کو تو آنا ہی تھا، لیکن اس عمل میں تسریع، سرعت اور جلدی جو ہوئی ہے وہ حضرت حوا کی بدولت۔ پھر اس کے بعد یہ خاتون اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے شریک حیات کے ساتھ بچوں کے ولادت، پرورش اور تمام امور انجام دیتی ہیں۔ ولادت سے ہی ہم شروع کریں گے، مگر آئندہ، آج نہیں، بہت سی باتیں۔ ایک ماں
کے حوالے سے، ایک بیٹی کے حوالے سے، ایک بہن کے حوالے سے، ایک زوجہ کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ایک کنیز کے حوالے سے جسے ام الولد کہا جاتا ہے۔ ان سب پہ گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اصل پہلو، اصل اہم بات جو خواتین کے لیے ہے وہ ہے اپنے شوہروں کی اطاعت۔ ہم آپ زبانی تو بہت کچھ بول سکتے ہیں، عمل کے میدان میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، عمل کے میدان میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے معصوم امام کی زبان پر یہ جاری ہو چکا ہے کہ اگر وہ روزہ، نماز، ہماری ولایت، شوہر کی اطاعت اور ایک کوئی اور کام ہے، یہ 5 چیزیں اپنی منظم رکھیں، صحیح رکھیں، تو ان کے لیے جنت ہے۔ بقیہ جزئیات، بقیہ اعمال، امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، اور دوسرے جو واجبات ادا نہیں کیے، اگر وہ واجب نمازیں، واجب روزے، ہم اہل بیت کی محبت اور اپنے شوہر کی مکمل طریقے سے اطاعت کریں، کوئی ایک چیز اور ہے، تو ان کے لیے جنت کی ضمانت معصوم امام نے لی ہے۔ بہت محدود، صرف 5 چیزیں۔ ایسے تو تمام احکام جو مردوں کے اوپر لازم ہے، واجب ہیں، ان سب احکام میں خواتین شریک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اہل ایمان ہے، مذکر کا صیغہ سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم جو ہے مقصود قرآن اور مقصود روایات ہیں، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا مطلب اہل ایمان۔ اسی طریقے سے جتنی جگہ پر قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب ہے، وہ اہل ایمان سے مراد صرف مرد نہیں ہیں بلکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، یعنی تمام احکام میں اور تمام محرمات اور واجبات کے مخاطب صرف مرد نہیں، خواتین بھی ہیں۔ تو اس لیے ان 5 چیزوں میں سب سے زیادہ اہم تو معلوم ہے افضلہن الولایت، دوسری روایات میں بیان کیا گیا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، جس میں روزہ، نماز کے ساتھ ساتھ آخر میں الولایت یعنی اہل بیت کی کو اولا بالتصرف سمجھنا، ان کو اپنا والی و وارث اور مالک سمجھنا، ان کے لیے اولا بالتصرف ہونے کا قائل سمجھنا، اور ان سے عقیدت اور مودت اور محبت رکھنا۔ میں نے ساری باتیں جو ولایت اور ولایت کے سلسلے میں وہ سب کو سمیٹ کر کے کہہ دیا کہ ان کی ولایت تو افضلہن کہی گئی ہے، لیکن اس کے بعد کا درجہ نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ دوسرا جو واجب ہے، بلکہ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے بہترین شوہر داری، شوہر کی اطاعت۔ اور اس شوہر کی اطاعت کو معصومہ صلوات اللہ علیہ، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے عملی طور پر پیش کیا، شاہکار اور نمونہ۔ ان سے بڑا شوہرداری کرنے والا کوئی اس کائنات میں نہیں گزرا، حضرت خدیجہ بھی نہیں، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن بعض خواتین، یہ تو ہو گئی معصومہ کی بات، بعض خواتین ایسی بھی تھیں جو معصومہ نہیں تھیں مگر انہوں نے شوہر کی اطاعت کرنے میں یوں سمجھ لیجئے نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ جیسے ایک شوہر تھا، اس نے زوجہ سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے دو چار دن 10 دن کتنا ٹائم لگے گا یہ تو نہیں اس نے ذکر کیا، یا بہرحال ہو سکتا بیان کیا ہو، اور جاتے جاتے یہ کہہ کے گیا کہ بقیہ سب کام تو تم کرو گے ہی، گھر میں سب سامان ہے، لیکن گھر سے باہر نہ نکلنا، جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ مومنہ تھی، پارسہ تھی، اہل رسول اسلام کے فرمان کو سننے والی تھی۔ اسی دوران جب وہ سفر پہ چلا گیا تو اسے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب مریض ہو گئے ہیں۔ جب تک ہلکی پھلکی مرض کی بات تھی تب تک تو اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ شدید بیمار ہو چکے ہیں تب اس نے، اب شوہر کی اطاعت ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اس نے کسی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کو پیغام بھیجوایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حجت خدا ہیں، آپ نبی خاتم ہیں، آپ اولا بالتصرف ہیں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ شوہر نے تو منع کیا ہے، باقاعدہ کہلوایا، شوہر نے منع کیا ہے
کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک گھر سے نہیں نکلنا ہے، کیا آپ یہ اجازت دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ میرے بھی مالک، میرے شوہر کے بھی مالک، پوری کائنات کے اوپر اولا بھی تصرف ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے چلی جاؤں؟ پیغمبر اسلام نے پیغام بھجوایا کہ نہیں۔ وہ عورت خاموش ہو گئی کہ جب پیغمبر نے منع کر دیا، شوہر نے تو منع کیا ہی تھا، پیغمبر نے منع کیا تو مجھے نہیں جانا ہے۔ یہاں تک کہ اسے خبر ملی کہ باپ حالت احتضار میں ہے، یرحمکم اللہ، حالت احتضار میں ہے۔ حالت احتضار ہم جانتے ہیں، حضور ملائکہ، حضور مومنین، حضور معصومین علیہ السلام، حضور موت، 4-5 وجہیں بیان کی گئی ہیں کہ موت کے حاضر ہونے کی وجہ سے احتضار کہا جاتا ہے، مومنین کے حاضر ہونے کی وجہ سے احتضار کہا جاتا ہے، فرشتوں کے حاضر ہونے کی وجہ سے احتضار کہا جاتا ہے، یا معصومین علیہ السلام کے حاضر ہونے سے احتضار ہے۔ 4-5 باتیں کہی گئی اور ہو سکتا ہے سب کے سب صحیح ہوں۔ حالت احتضار ہے یعنی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور سگا باپ ہے، باپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن شوہرداری کے بعد، بیوی بن جانے کے بعد اطاعت میں فرق ہو جاتا ہے، روایات سے ثابت ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بیان کیا جائے گا۔ جب حالت احتضار کا وقت آ گیا تو اس خاتون نے، اس مومنہ نے پھر پیغمبر کی خدمت میں بھیجا کہ اے اللہ کے رسول، باپ کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، باپ بلوا رہا ہے کہ کم سے کم مجھے آخری بار آ کر کے دیکھ کے جاؤ، باپ کی بھی اطاعت واجب ہے، اور شوہر منع کر کے گیا ہے کہ تم جب تک میں نہ آ جاؤں گھر سے باہر نہیں نکلنا، آپ فیصلہ کریے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں باپ کی اطاعت کروں، جاؤں ان سے مل کر کے آؤں، شوہر کی اطاعت کروں، نہ ملنے جاؤں؟ آپ اولا بھی تصرف ہیں، آپ کائنات کے مالک ہیں، آپ میرے اور شوہر کے مالک ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر نے پیغام بھجوایا کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ باپ کی اطاعت واجب تھی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، اب بھی اطاعت واجب ہے، مگر اس کا دائرہ جب تزاحم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو شوہر کی اطاعت سے۔ آج کل تو بعض مراجع نے بہت آسان کر دیا ہے مخالفت کرنے کی، باپ کی مخالفت یا شوہر کی مخالفت، اتنے احکام چینج ہو جائیں گے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہی انسانیت، یہی لوگ کہیں گے کہ نیا دین لے کر کے آئیں، نئی شریعت لے کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم کو انہی مراجع کی اور انہی اولا بالتصرف لوگوں کی اطاعت کرنی ہے جن کے لیے آپ کو یقین ہو کہ یہ جو حکم انہوں صادر کرتے ہیں وہ آیات اور روایات کی روشنی میں صادر کرتے ہیں۔ میں آئندہ کے لیے کہہ رہا ہوں، موجودہ زمانے کے لیے صرف نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو بہت حساس ہونا چاہیے۔ المؤمن فی دینہ اشد من الجبال الراسیہ، مومن کو اپنے دین کے معاملے میں پہاڑ، جو مضبوط پہاڑ ہیں، ان سے بھی زیادہ شدید ہونا چاہیے۔ فوراً واٹس ایپ، فیس بک پہ کوئی بات آ گئی، کسی کا فتویٰ آ گیا، فوراً عمل کرنا لازم نہیں ہے آپ کے اوپر، واجب نہیں ہے، ولو واجب ہو، حرام نہیں ہے، ولو واجب اور مستحب و مکروہ وغیرہ، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ ہاں ہمارے مرجع کا یہ فتویٰ ہے، جس مرجع کو ہم عند اللہ نائب امام سمجھتے ہیں، حجت سمجھتے ہیں، جیسے امام حجت ویسے یہ بھی حجت ہیں، عصمت کے فرق کے ساتھ۔ دور نہ جاؤں، گفتگو کیا تھی کہ باپ کی بھی اطاعت واجب ہے، شوہر کی بھی اطاعت واجب ہے، اور مرحلہ آخری ہے، مرنے کے وقت کا حکم ہے، جو ایک قسم کی وصیت بھی بن جاتی ہے باپ کے لیے۔ باپ کی وصیت واجب العمل ہوتی ہے، البتہ مرنے کے بعد اس کے جو وصیت کر کے گیا ہے۔ پیغمبر نے پیغام بھیجوایا کہ شوہر کی اطاعت کرو، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس نے پیغمبر کی بات سنی، باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ دیکھنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے پیغام بھیجوایا، پیغمبر نے منع کر دیا۔ دفن کے وقت چہرہ کھول کر کے دیکھنا روایات سے ثابت ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے چہرے کو، البتہ وہ مرحلہ دوسرا تھا کہ تاکہ لوگ ان کی امامت کے قائل نہ ہو جائیں، بہرحال لیکن وہ دیکھنے کی اجازت ہے اور رونا اور گریہ کرنا ہے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ شوہر کی اطاعت کرو۔
یہاں تک کہ باپ دفن ہو گیا اور یہ باپ کو دیکھ نہیں سکی۔ تیسرے مرحلے میں، چوتھے مرحلے میں اس نے پیغام بھیجا، یہ پیغام پیغمبر نے پھر بھیجا جب دفن ہو گئے، ان طاعتک لزوجک، یہ جو تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، عبارت مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، بہرحال ایسے ہی ہے، اللہ نے اس اطاعت کی بنیاد پر، تیرے اپنے شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر، غفر اللہ لک ولابیک، باپ جو مر گیا ہے وہ گنہگار تھا، وہ ہو سکتا ہے جہنمی رہا ہو، لیکن تیرے اس اپنے شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر تجھے تو معاف کیا ہی، تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا۔ تو آج کل کی خواتین اگر پتہ چل جائے اور شوہر نے منع کر دیا تو داد و فریاد و ویلا، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ اگر مر گیا پھر تو ہمیشہ کے لیے طعنہ آپ کو سننا ہے۔ لیکن یہ خاتون معصومہ نہیں تھی، صرف مومنہ تھی، لیکن اس نے بار بار پیغام بھیج کر کے اپنے لیے حجت تمام کرنی چاہی کہ کل کے شوہر کہے ارے تمہارے باپ بیمار تھے تو چلی جاتی، حالت احتضار میں تھے چلی جاتی۔ ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ اذن فحوائی سمجھ لیتی ہیں، شوہر نے انشاءاللہ اجازت دی ہوگی، اتنا بڑا کام ہے، اتنا اچھا کام ہے، جبکہ خواتین کو مستحبات انجام دینے کے لیے بھی بغیر شوہر کی اجازت کے مستحب کاموں کو بھی انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ شوہر ہی ڈھیل دے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے سے اجازت دے کہ اگر میں گھر میں نہ رہوں، کھانا کھانے میں انتظار نہ کریں، کہیں کوئی مجلس سے جا سکتی ہیں آپ، محفل ہے جا سکتی ہیں، حرم جانا ہے جا سکتی ہیں، یہ کام کرنا ہے میری طرف سے اجازت ہے، میں پابند نہیں کروں، تب دوسری بات ہے، تو اجازت مل رہی ہے۔ اور انشاءاللہ ایسے ہی شوہر ہونے چاہیے کہ جو اجازت دے کر کے رکھیں، تاکہ ہاں انشاءاللہ ایسے ہی ہیں۔ جی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو شوہر کی اطاعت ایک معصومہ کرے، یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے کیا، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب امام جنگوں پر جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن کی جنگ ہوتی تھی، گھر میں کنواں نہیں تھا، گھر میں کنواں نہیں تھا، پانی لانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تاریخ میں ذکر ہوا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا باقاعدہ مشکیزہ لے کر کے جاتی تھی، پانی بھر کر کے لاتی تھی۔ میں کہیں اور نہیں جانا، آپ لوگوں کا ذہن موڑنا چاہتا، اس قدر آپ نے پانی بھرا تھا کہ آپ کی پشت پر نشان پڑ گیا تھا، جو امام علی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ کس لیے ذکر کیا ہے؟ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کے ناموس کی بات، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی بات، اعتراض ہو سکتا ہے کیوں آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے مصیبت کی بات ذکر کی ہے، ویسے ہی جناب سیدہ کی خدمات کی بھی کا تذکرہ کیا ہے کہ میری زوجہ ایسی تھی کہ انہوں نے موجودگی میں جب چولہا جلاتی تھی، اس قدر جو دھواں اٹھتا تھا اس کی وجہ سے کپڑے کے اوپر اثر ہو جاتا تھا، تاریخ میں ذکر ہوا ہے، مولا نے ذکر کیا ہے، یہ خدمات جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں۔ بہرحال تو معصومہ ایک مرتبہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، حجت ہے، اور خواتین کو خاص طور سے اس سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غیر معصومہ ایسا تاریخ میں کوئی واقعہ مل جائے کہ غیر معصومہ نے بھی یہ کام انجام دیا ہے، تب تو بطریق اولا کوئی نکنک کرنے کا، اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے بڑی سختی کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ اپنے شوہروں کی اطاعت کی ہے۔ ایک اور صلاۃ پڑھی محمد والا محمد۔ اہل بیت کے گھروں میں ایسی خواتین رہی ہیں کہ جنہوں نے وہی کردار پیش کیا ہے جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے پیش کیا۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں، کیونکہ نہ اس کی
جبر ہو، نہیں۔ ساتویں امام کی بعض بیٹیوں نے گھر کا ماحول دیکھا، گھر کے باہر کا ماحول نہیں دیکھا، تو کیا امام کی طرف سے پابندی تھی؟ نہیں، امام سالہ سال زندان میں تھے اور اپنے تمام امور کی ذمہ داری امام رضا علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی۔ امام چاہتے تو شادی کے خاصوں کے بارے میں اعتراض و اشکال کیا جاتا ہے، نہیں۔ امام اور حجت خدا ہم آپ سے زیادہ اپنی بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں ہم سے بہتر جانتے ہیں، نہیں شادیاں ہوئیں، واضح ہے۔ تو اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا غیر معصوم خواتین کے لیے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اگر معصوم نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی نہیں کی تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن جاتی کہ ہم سادات کی خواتین، سادات کی بیٹیوں کے غیر سید سے شادی ہونے پر اعتراض کریں، اشکال کریں۔ میں البتہ اس موضوع کو نہیں چھڑنا چاہ رہا تھا، آئندہ چونکہ کتابیں موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کا دین سلامت رہے، سیدانی کا دین سلامت رہے، ایمان سلامت رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو عام عورتوں میں ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے تحت اس کے پیر بہک جائیں، قدم لڑکھڑا جائیں اور وہ گناہ کی مرتکب ہو جائے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں بھائی ساتویں امام نے چونکہ نہیں کیا لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے اپنی بیٹیوں کی شادی غیر سید سے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ المؤمن کفو المومن، مرد مومن کی بات ہو رہی، اہل ایمان کے کفو ہیں۔ ہاں صحیح ہے کہ اگر سید ملے تو اس سے ہی شادی کرنا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن المومن کفو المومن، کیا ہاشمیات نے غیر ہاشمیوں سے شادی نہیں کی ہے؟ کی ہے۔ خیر، یہ جملہ معترضہ تھا، اس کے اوپر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن مجھے بھی بچ کر کے بولنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جس چیز سے منع کیا گیا اس موضوع پر میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، الجمع بین فاطمیتین، دو سیدانی سے شادی، آپ 4 شادی کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، مگر 2 فاطمیہ کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اوپر روایت موجود ہے اور ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابچے لکھے ہیں، رسالہ موجود ہے، خط موجود ہے، رسالہ سے مراد خط نہیں ہے بلکہ وہ کتابچہ موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں نے الجمع بین الفاطمیتین کے لیے گفتگو کی ہے، روایات کی روشنی میں منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حق، وہ تمام حقوق، وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک سیدانی کے لیے ایک غیر سید مثلا ادا کر سکتا ہے، اگر 2 ہو جائیں تو وہ انجام نہیں دے پائے گا۔ قرآن مجید نے صاف طور پر منع کیا ہے کہ اگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم عدل سے کام نہیں لے سکتے تو وہاں پہ عدالت کی بات وضاحت کی گئی ہے کہ آذوقہ دینے میں، کھانے پینے کی چیز دینے میں، لباس میں، سکن میں، رہنے سہنے اور تمام جو مادی امور ہیں ان سب میں اگر عدالت نہیں کر سکتے تو بس ایک شادی کرو، لیکن اگر نہیں برابر سے سب کو دے سکتے ہو تو ایک کے بجائے 2 3 4 تک جا سکتے ہو، یہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، یہ عدالت سے مراد محبت والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دل اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، دل اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان اگر 4 ہیں، ایک 20 سال کی ہے، ایک 50 سال کی ہے، ایک 30 سال کی ہے، خب ظاہر ہے کہ جو ذہنی جھکاؤ، دلی جو ہے میلان ہوگا وہ فرق کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ جو فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي الْمَوَدَّةِ نہیں بلکہ آذوقہ میں، لباس میں، بقیہ جو ضروریات زندگی میں، اس میں برابری کرنا ہے کہ اگر وہاں تم برابری نہیں کر سکے تو اجازت نہیں ہے 2 شادی کرنے کی یا 3 شادی کرنے کی۔ یہاں مگر 2 فاطمیہ کے لیے اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ آذوقہ دینے میں برابر سے 2 سیدانی کو دے سکتے ہیں، برابر سے ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، تب بھی دختر رسول خدا ہے، وہ دختر علی و بطول علیہ السلام ہے، اگر فرق کیا
تب تو کسی سے بھی نہیں کر سکتے، غیر سیدانی سے بھی، لیکن اگر فرق نہیں کر رہے ہو برابر سے تب بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ اہم بات کیا ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، لیکن محبت میں تو انسان برابری نہیں کر سکتا ہے، یا اس کے بس کی بات نہیں ہے، یا بہت اپنے اوپر دباؤ ڈالے گا تبھی برابری کر سکتا ہے۔ آتے ہیں سیرت صالحات کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، تو جناب حوا صلوات اللہ علیہا تمام انسانوں کی مادر گرامی نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی پرورش میں۔ باپ نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اپنے بچوں کی پرورش میں، لیکن ایک قاتل بن گیا، ایک مقتول، ایک شہید ہے، ایک ظالم اور جبار ہے، اور اس کی نسل میں بھی خرابیاں رہی ہیں، اور دوسرے جو شہید ہو گئے اس کے بعد اللہ نے ان کو دوسرا تحفہ دیا، ہبہ کیا، ان کا نام ہی ہبۃ اللہ، حضرت شیس کا نام ہی ہبۃ اللہ پڑ گیا۔ تو یہاں پہ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، کیسے ماں باپ تھے؟ باپ تو نبی ہے، معصوم ہے، کیسی ماں تھیں جن سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ تلو معصومہ تھیں، اس معنی میں معصومہ نہیں تھی جس معنی میں جناب مریم یا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا تھیں۔ لیکن بہرحال ہم حضرت حوا کے سلسلے میں کسی گناہ کو نہیں جانتے، یعنی تقریباً معصومہ تھیں۔ حالانکہ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نص کے مطابق نہیں ہے کہ ہم ان کو منصوص معصومہ کہہ سکیں۔ تو ان لوگوں کی تربیت کیسی ہوئی؟ پوری دنیا ان کے اختیار میں تھی، جو پھل چاہیں کھائیں، جہاں رہنا چاہیں رہیں، جس نہر اور کا پانی پینا چاہیں پئیں۔ کوئی ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پر قابل ملعون قاتل بن سکے ماں کی طرف سے صادر نہیں ہوا، باپ کی طرف سے بھی صادر نہیں ہوا۔ دور نہ جائیں، امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، کیا کمی تھی؟ معصوم تھے، حجت خدا تھے، امام تھے، لیکن بیٹا کیسا نکلا؟ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ شراب، دوسرے امور، اور پھر آخری مرحلہ بھائی کی جگہ لینے کا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا دعویٰ، ان کی جگہ پر قبضیانے کا دعویٰ، اور جو انہوں نے کیا وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ امام علی نقی علیہ السلام کی تربیت میں کوئی لنگ تھا، کمزوری تھی، لچک تھی؟ ہرگز نہیں۔ معصوم حجت خدا اپنے بیٹوں کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت حساس ہوتے تھے، بہت حساس ہوتے تھے۔ جناب اسماعیل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند، مولا نے ان کی پیشانی تک چوما ہے، مرنے کے بعد، غسل و کفن کے بعد پیشانی تک چوما ہے۔ کیا انہوں نے کبھی نبوت کا امامت کا دعویٰ کیا؟ نہیں۔ حالانکہ ان کے بیٹے محمد نام کے تھے، انہوں نے کیا، پھر ان کی نسل میں آج تک امام ہوتے آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل بہت پاکیزہ تھے۔ 10ویں امام کے بیٹے کا کیا؟ خوب میں واپس آتا ہوں، قابل کی تربیت میں نہ ماں کی طرف سے کوئی کوتاہی تھی، نہ باپ کی طرف سے کوتاہی تھی۔ اسی طرح سے 10ویں امام کے فرزند، اسی طرح سے اور 7ویں امام کے ایک فرزند زید جن کا نام تھا، وہ زید نہیں، زید شہید، 7ویں امام کے فرزند، ان لوگوں کی میں جو کوتاہی آئی، جو پرابلم آئی، یوں کہہ لیجیے نقص آیا، اور یہ لوگ انحراف کا شکار ہوئے، یہ انحراف خود اپنا ہے، ذاتی نفس امارہ کی پیروی۔ جب انسان، میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں پھر آپ کو، جب ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے شیطان اور مددگار ہوگا، دنیا داری اور مددگار ہوگی، اور انسان گناہ اور کرے گا۔ پھر 1 2 4 10 جتنا ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے چلے جائیں گے، ہمارے سامنے گناہ کے میدان کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کے اوپر ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو قابل، اس میں تربیت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں تھی، نہ تو باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے، لیکن اس کے اندر حسد جو پیدا ہوا، اس کی بنیاد پر اس نے بھائی کو قتل کیا۔ یہ حسد کہاں سے آیا؟ باپ نے سکھایا تھا؟ ماں نے سکھایا تھا؟ نہیں، نفس امارہ کی پیروی۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے اس حسد کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، شیطان مددگار ہوتا رہا،
مددگار ہوتا رہا، یہاں تک کہ بھائی کو قتل کروا دیا۔ تو ماں باپ چاہے جتنے پیارے ہوں، ممکن ہے اولاد بگڑ جائے۔ ایک دو مثالیں نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو اس سلسلے میں مل سکتی ہے کہ ماں بہت اچھی، باپ بہت اچھا۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ماں ناصبیہ ہو، باپ ناصبی ہو، بیٹا ممکن ہے سید حمیری بن جائے۔ اہل بیت کا اس قدر چاہنے والا کہ جو بھی حدیث اہل بیت کی فضیلت میں ملی اس کو شعر کی شکل میں پیش کر دیا، تاکہ لوگ اس کو، اگر حدیثیں حفظ نہیں کر سکتے تو اشعار بڑی مزے سے لوگ حفظ کر لیتے ہیں اور وہ چیز باقی رہ جائے۔ سید حمیری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی روایت فضیلت کی نہیں سنی جسے شعر کی شکل میں انہوں نے ڈھال نہ دیا ہو اور لوگوں کو اشعار یاد رہے اور اس کے ضمن میں فضائل اہل بیت بھی یاد رہے۔ کون تھے سید حمیری؟ سید تھے؟ نہیں، ہاشمی گھرانے سے ہی نہیں تھے، اصلاً ہاشمی گھرانے سے نہیں تھے تو سید کیسے؟ سید الشعراء تھے، اہل بیت کے شاعروں میں سب سے بڑے شاعر تھے۔ اور ماں اور باپ دونوں خبیث ترین انسان۔ ایک فرقہ ہے جو اس وقت سلطنت عمان میں پایا جاتا ہے، سلطان قابوس مر گیا ابھی جلدی ہی، اس کا پورا علاقہ ناصبیوں کا اباضی کہلاتے ہیں لوگ، داد سے اباضی، خوارج کی ایک قسم ہے، اہل بیت کے دشمنوں کی ایک قسم ہے۔ مگر آج کے زمانے میں چونکہ روشن فکری کا زمانہ ہے کہہ لیجئے اور اپنی حکومت باقی رکھنا ہے تو کافی چیزیں نرم کر لی ہیں ان لوگوں نے، لیکن ہے خوارج، اکثریت عمان کی خوارج ہیں، اباضی ہیں، ان کا مذہب، ان کے اوپر ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ کھل کر کے نہیں کہتے کہ ہم دشمن اہل بیت ہیں، لیکن ہے خوارج۔ ماں باپ سید حمیری کے باپ بھی اباضی تھا، ماں بھی اباضی تھی۔ خود سید حمیری نے نقل کیا ہے لوگوں سے کہ یہ وہ کمرہ ہے اپنے گھر کے جس حجرے میں تھے، یہ وہ کمرہ ہے کہ جس میں اس حجرے میں کتنی مرتبہ امیر المومنین اسلام کی شان میں جسارت کی گئی ہے، گالیاں دی گئیں۔ یعنی ماں اور باپ سید حمیری کے اتنے خراب تھے کہ نہ صرف یہ کہ نفرت کرتے تھے بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے۔ لیکن اللہ نے سید حمیری کو اشعر الناس، سید الشعراء، اہل بیت کا بہترین شاعر بنا دیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب وہ شیعہ ہوئے، شیعہ تو تھے، پہلے سے شیعہ تھے لیکن بمعنی عام شیعہ تھے، جناب محمد حنفیہ کو حجت خدا اور امام غائب سمجھتے تھے، لیکن امام سے ملاقات کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سنیوں نے بھی ان کے سلسلے میں کتاب لکھی، ہمارے بزرگان بھی نقل کرتے ہیں۔ بس انشاءاللہ آج کافی، والحمدللہ رب العالمین۔